أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم آپ کے نورانی چہرے دیکھ کر یقیناً آدمی کے اندر خون دوڑتا ہے تیز، اور صحت الحمدللہ آپ کے سے بحال ہو رہی ہے. جس آدمی کے ساتھ آدمی خوش ہوتا ہے، خود خوشی سے انسان کی صحت پر بڑا فرق پڑتا ہے. غم خود بیماری ہے، غم ہم یہ خود بیماری ہے. آج میں صرف آپ کو ایک دو چند باتوں کے متعلق وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف کے معاملے میں کبھی کبھی ہمارے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تصوف تزکیہ ہے، تصوف یعنی راہی تزکیہ ہے. تصوف خود تزکیہ نہیں ہے. تصوف ہوگی، تصوف ہوگا، لیکن تزکیہ نہیں ہوگی. کتنے لوگ وہ ذکر اذکار کرتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، بہتان بھی لگاتے ہیں، بزرگ بھی ہیں. یہ بات آپ مانتے نہیں مانتے؟ اس کو کشف بھی ہوتا ہے، یہ میں بتاتا ہوں. تو ان چیزوں کا تعلق، یہ جو تزکیہ ہے یہ دراصل اس بات کا نام ہے کہ آدمی کا ایمان دو نیچار کی طرح ہو جائے. اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، اور اس کا دل سے جو حسد ہے، نفاق ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، خیانت ہے، بے ایمانی ہے، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں. اگر یہ چیزیں موجود ہوں گی تو پھر وہ صوفی کیسا ہوا؟ اسی لیے کہا جاتا تھا، پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ 100 فقیر ایک کچکول میں جمع ہو سکتے ہیں، اور 2 بادشاہ پوری ملک میں نہیں جمع ہو سکتے. لیکن آج کل تقریباً برابر ہے ہر بات. وجہ کیا ہے کہ یہ تزکیہ نہیں ہوا ہے. جو اندر بیماریاں ہیں وہ نہیں چلی گئی ہے. تو اس کا بارے میں عرض کرتا ہوں کہ تزکیہ یہ ہے مختصر کہ انسان کے اندر سے رذائل، جو بد اخلاقیاں ہیں، ایمان کی منافی چیزیں ہیں. روشنی کی منافی کیا ہے؟ اندھیرا. اندھیرے کی منافی کیا ہے؟ روشنی. یہ حسد کی اندھیریاں، تکبر کی اندھیریاں، یہ ساری ختم ہو جائیں، صاف ہو جائے.
اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مہربانی ہے کہ اس پر آپ پھر مزید چیزوں کا خود کاشت مت کرو، خود آپ کے اندر اچھے اخلاق اس کے متبادل پیدا ہو جائیں گے. خیانت کی بجائے امانت آ جائے گی، جھوٹ کی بجائے سچ آئے گا، بے ایمانی کی بجائے ایمان آئے گا، تزکیہ. پھر جب آدمی اس تزکیہ کی آپ جاری کرتے ہیں، اس کے لیے یہ اعمال ہے، کیا ہے؟ ذکر اذکار ہے، لا الہ الا اللہ ہے، یہ ساری اس کی لیے ہے کہ تاکہ اندر تزکیہ ہو جائے اور اس تزکیہ کی آبیاری ہوتی چلی جائے. اس سے آگے اچھی خواب نظر آنا یا اس کے خواب ٹھیک نظر آنا، یہ اس کے لیے تصوف ضروری نہیں ہے. قرآن مجید گواہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بھی سچ نکلا. بہت عرصہ کے بعد، اور اس سے کم عرصہ میں کس کی، وہ جو 2 جیل والے تھے ان کا خواب بھی کیا تھا؟ احلام نہیں تھا، کیا تھا؟ احلام نہیں تھی، کیا تھے؟ احلام نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ وہ خواب تھا، وہ سچ نکلا. کشف ہندو کو بھی ہوتا ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے. یہ اس کا تعلق اور چیز سے ہے، یہ اور بزرگ کو بھی ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے اس کو بھی ہوتا ہے، دونوں کو ہوتا ہے. اور کبھی کبھی بہت برے آدمی کو بھی ہوتا ہے، دماغ خشک ہوتے ہیں اس کی، خشک سی کیا ہو جاتا ہے، وہ چیز نظر آتی ہے. لیکن کبھی کبھی جب تک ان کی کشف اور اس پر اچھی خوابوں پر سرپرستی نہ ہو، آپ آزاد ہو جاتا ہے تو پھر گمراہی کی طرف پی جاتا ہے. نیک لوگ، میرے والد صاحب مجھے فرماتے تھے کہ یہاں ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، اس کے وہ علاقے میں نہیں تھا، ہماری مسجد میں آتا تھا. وہاں ہم پہلے اوپر رہتے تھے، اوپر کی مسجد جو ہماری بڑی مسجد ہے، تو اس میں کہتے کہ وہ ایک آدمی تھا، وہ بوڑھا تھا، بڑے مغموم رہتے تھے. تو ہم نے اس کو کہا کہ تم کی وجہ کیا ہے، اس کو کیا ہوا آپ کو؟ وہ کہتے تھے کہ میں ہمارے دادا جان صاحب مبارک اس سے میں بیعت ہو چکا تھا، اور وہ عالم تھا نہیں، بڑا نیک صالح تھا، اس کے مریدین بھی تھے. کبھی دے دیتے ہیں لوگ، اعتماد کر لیتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں. ضروری علم تھا لیکن اتنا گہرا عالم تو نہیں تھا. اور پھر ایسے لوگ کشفی لوگ اپنی کشف پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ دوسری کی پھر مانتی بھی نہیں ہے. مشکل یہی ہوتی. تو کہتے کہ جب بھی کوئی آدمی گزر جاتا تو مجھے پتہ چلتا کہ یہاں چلا گیا. جس طرح آدمی کا رڈار نہیں ہوتا، آج کل تو یہ چیز آسان ہو گئی، وہ موبائل میں آ جاتا ہے کہ آدمی چلا گیا. یعنی آپ دیکھتے ہیں یہاں ایک دن میں کسی مدرسے میں گیا تو وہاں کمپیوٹر لگا تھا، تو جو آتا تھا وہ نظر آتا تھا، جو جاتا وہ بھی نظر آتا تھا، جو کرتا وہ بھی نظر آتا تھا. تو اب تو یہ چیزیں تو سامنے آ گئی. پھر لوگوں کو یہ چیزیں بڑی
یہ بھی ایک فن ہے اس کے بھی. تو یہ آدمی کہتے کہ مجھے ہر بات خواب سچا اور بات سچی نکلتی تھی. تو ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے ساتھ مریدین ہیں جنت جا رہے ہیں. جب جنت کے دروازے پر گئے تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا. اس نے ہمیں کہا کہ جنت تب تم کو نصیب ہوگی جب تم دوزخ کو ایک بار دیکھو گے تاکہ تم کو پھر جنت کا مزہ آ جائے. تو وہ خواب میں جنت سے لے کر جنت سے واپس آ کر دوزخ کی طرف چلا گیا. جب دوزخ کی طرف آیا وہاں دربان کھڑا تھا. کہاں جا رہا ہو؟ جہنم جا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. وہ نے کہا کہ جہنم ویسے کوئی نہیں جا سکتا جب تک ایک بڑی غلطی نہ کرے. تو جب صبح اٹھا تو اس نے وہ نماز قبلہ کی دوسری طرف پڑھی اور داڑھی منڈا دی، منڈا دی، اور جو کچھ تھا سب کچھ چلا گیا. میرا خود ایک دوست تھا، میں اس کو بڑا منع کرتا تھا لیکن نہیں منع ہوتا تھا. پتہ نہیں کیا ہوا اس کو. پھر میں نے کہا کہ بس آپ چلے جاؤ میری طرف سے. تو جب میں بیگ اٹھاتا تھا کہ کہیں جاتا تو فوراً بھاگ کر آتے تھے کہ آپ کہیں جا رہے تھے. مجھے کشف ہوا. لیکن چھوڑ دو یار یہ کشف کو، تم کیا ہوتا ہے. واقعی میں جاتا تھا لیکن اب وہ بیچارہ پھر عجیب حالات میں گرفتار ہوا. تو مانتا نہیں تھا. یہ جب دیکھتا ہے پھر کیسے مانے گا. میرے خیال میں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. یہ مرغہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے. یہ تو میں نے واقعات بیان کیے. مرغے کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ صبح صبح اذان دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے. اور گدھے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو جب وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد وہ آواز نکالتا ہے. نہ وہ شیطان کو دیکھتے ہیں نہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں. تو کیا مرغ یا گدھا بزرگ ہے؟ یہ اللہ والے ہیں. اب آپ کو تزکیہ کا اندازہ لگا ہوا ہوگا کہ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کوئی کیفیات میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ کیفیت نہیں بن رہی ہے. تو اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیمیائی سعادت میں پہلے کہیں پڑھا تھا، بہت عرصہ ہوا نہیں دیکھا ہے، لیکن میں نے وہ بالاستیعاب پڑھا تھا پہلے اول سے لے کر آخر تک. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتے ہیں. صوفیاء میں سے پہلے بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، یا شراب پیتا تھا یا چرس پیتا تھا، گناہ میں مبتلا تھا. وہ دنیا تھی، اس دنیا سے اس دنیا کو اس نے چھوڑ دیا اور دین کی طرف آ گیا. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز میں لذت مل جائے، لذت نہیں ملتی، یہ ہے. پھر اس لذت میں پڑ جائے. اور لذت بھی دنیا کی چیز ہے یا آخرت کی چیز ہے؟ دنیا کی چیز. مزہ آئے تو نماز پڑھے، مزہ نہ آئے نماز نہ پڑھے.
مزہ آئے تو تہجد پڑھے، مزہ نہ آئے تو تہجد نہ پڑھے، مزہ آئے ذکر کرے، مزہ نہ آئے ذکر نہ کرے. تو کیا کرتے ہو؟ تم مزے کی بندی ہو یا مزے کے پیچھے جا رہے ہو یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کو پورا کر رہے ہو؟ بتاؤ بھائی. وہ کہتے ہیں کہ جب ایسے آگے ترقی کرتا ہے تو وہ کبھی کبھی اس پر باہر اوپر کی چیزیں کھل جاتی ہیں، وہ اس میں مشغول ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہو میں تو پہنچا ہوا ہوں. تو اس نے ایک مثال دی کہ اس کی مثال وہ جو تیل نکالتے ہیں، آپ کے یہاں علاقوں میں ہوگا، اب تو میرے خیال میں مشین لگ گئی. پہلے زمانے میں ہمارے چیز قسم پاس پانی نکالنے کے لیے ایک اونٹ ہوتا تھا، جس کو ہم آنکھیں بند کر دیتے تھے، اور اس کو ایک میدان پر کیا وہ چلتا رہتا تھا. تو جب کڑا ہوتا تھا ہم پھر اس کو ڈنڈا دیتے تھے، پھر بھاگتا تھا. یا وہ جو اس نے کھلو کا مثال دیا ہے، جو تیل ہی نہیں ہوتا، تیل نکالتا ہے، تو اس پر وہ گدھے کو باندھتے ہیں یا بھیڑ کو باندھتے ہیں، تو اس کی آنکھیں بند کرتے ہیں، تو وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت زیادہ سفر کیا، پشاور کبوشی سے لے کر کراچی تک پہنچا ہوگا، لیکن جب آنکھیں کھولتے تو وہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری مثال ایسی ہے، ایک دنیا سے نکلتے ہیں، دوسری دنیا میں چلی جاتی ہیں، دوسری سے نکلتے ہیں، تیسری میں پھنس جاتی ہیں. سمجھ گئی بات؟ تو یہاں اس لیے بعض چیزوں پر وہ ترتیب میں لگاتے ہیں کہ بھائی تم اصل چیز کو دیکھو، تزکیہ حاصل کرو کہ آپ کے اندر جھوٹ نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، خیانت نہ ہو، تمہارے اندر ریاکاری نہ ہو، نمائش نہ ہو. یہ چیزیں ہیں، اور یہ تو نکالتے نہیں ہو. مجھے فلان کشف ہوا، فلان کشف ہوا، اور زیادہ مشہور کرتے ہو اپنے آپ کو. سمجھ آئی بات؟ تو اس بات کا بڑا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کا بھلا کرے سب کا. تو ایک بار ایک بزرگ تھا، وہ تو اس نے سمندر کی پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنی شروع کر دی. اب ایک دوسرا بزرگ تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بڑا اپنے اس کو دیکھ کر وہ کرتا ہے کہ دیکھو میں اس کا ایسا فن، اس کو ہم فنکار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فنکار کئی قسم ہوتے ہیں. تو دوسرے نے ہوا پر مصلی کو پھینکا اور پھر کڑا ہو گیا. اس کو بتایا کہ نہ میرا کمال ہے تمہارا کمال ہے. ہوا میں پرندے اڑتے ہیں، کیا کوئی بزرگ ہے پرندہ؟ نہیں. کمال ہے لیکن حیوانی کمال ہے. کمال ہے کیونکہ ہمارے ساتھ پر نہیں ہے نا، چھوٹی چھوٹی پر ہے. کیا ہے؟ ہاتھ ہے، اتنی پر نہیں ہے. یہ کمال ہے لیکن حیوانی کمال ہے. روحانی کمال، اخلاقی کمال وہ ہے تزکیہ ہے. کیا ہے؟ تزکیہ ہے. مچھلیاں سمندر میں تیرتی ہیں، اوپر تیرتی ہیں، نیچے تیرتی ہیں، گہرے تیرتی ہیں. تو بزرگ تو نہیں ہے، وہ بزرگ نہیں ہے. جہازیں اڑتی ہیں اوپر آسمان میں، کمال ہے لیکن بزرگ نہیں ہے. بزرگ تب ہوں گے تم کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا. رذائل دور ہو گئے اور اس کے مقابل اچھی فضائل، اچھے اخلاق آ گئے، ایمانی صفات. اب کیا ہوا؟ اب ایک تو ہے، ایک رب ہے. تمہارا رب دل رب کے ساتھ لگا ہوا ہے. وذکر اسم ربی، پھر اللہ کے نام یاد کرتا ہے.
آپ کو عاشق کو دیکھا ہوگا جو یہ مادی یہ مجازی عشق میں مبتلا ہوتا ہے، ہر وقت اس پر وہ سوار ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے پھر بھی سوار ہوتا ہے، خوابوں میں بھی اس پر سوار ہوتا ہے، لٹرین میں جاتے ہیں وہاں بھی سوار ہوتا ہے۔ تو جب انسان کے دل پر اللہ رب العالمین کی محبت سوار ہو جاتے والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اس کو ہر وقت کون یاد رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے۔ فصل اللہ کے سامنے گرتا ہے، یعنی اپنی زندگی پوری نماز ہوتی ہے اس کی، اللہ کے سامنے گرا ہوا ہوتا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز سے مراد یہی نماز ہے، لیکن نماز کا تو روح بھی ایک ہے کہ تم جب کہا کہ سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے، تو کسی اور کی سامنے جھکو گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، جب اس کو اعلیٰ مانے، رب مانا، تو کیا کسی اور کو رب مانو گے؟ مالک مانو گے؟ خالق اس کو وہ معبود مانو گے؟ لیکن یہ تب کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ علاج بتاتا ہے کہ کیوں تم کو یہ تزکیہ حاصل نہیں ہوتا، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ وہ بات وہی امام غزالی رحمۃ اللہ کی آ گئی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم کیا کرتے ہو؟ آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ اب دیکھو، اب اعمال میں بھی اس طرح ہم کرتے ہیں، اعمال میں کرتے ہیں، نیک اعمال تب کرتے ہیں کہ اس میں مزہ ہو، کوشش نہیں کرتے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اب بتایا کہ رخ کس طرف کرو؟ آخرت کی طرف کرو، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ جب انسان یہ کرتا ہے تو اس کے اندر اب اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفس چاہتے ہیں کہ دنیا کو لے لو، آخرت کا معاملہ ہے، اس میں آپ کو حکم ہے کہ یہ کرو گے تو تم جہنم جاؤ گے۔ اب یہ دونوں چیزوں میں تم گر گئے۔ اگر اس کو کھاتے ہو پیتے ہو تو مزہ ہوگا، نہیں کھاتے پیتے تو شریعت نے منع کیا ہے، حرام ہے، تو مزہ نہ رہے گا۔ اب کیا کرو گے تم؟ اب یہ مقابلہ ہو گیا کس کا؟ بس کھاؤ پیو، لیکن جب مقابلہ آ جائے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم وہاں کیا کرتے ہو؟ آخر کو دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اسی لیے تمہیں تزکیہ حاصل نہیں ہوتا۔ آج سے ارادہ کریں کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے انشاءاللہ، اور آج سے تو کریں کہ میں انشاءاللہ اب جب آخرت اور دنیا کا معاملہ آئے گا تو وہاں میں کیا کروں گا؟ آخرت کو ترجیح دوں گا۔ اور اس کے لیے یہاں جو جفاکشی کافی کرائی جاتی ہے بیچاروں، میں جانتا ہوں کبھی لوبیا ہوتا ہے تو مثال قوم کی چیخ اٹھی تھی، لن نصبر علی طعام واحد، حالانکہ وہ طعام کیا تھی؟ معمولی طعام تو نہیں تھی، بٹھیری تھی، جبین تھی، طعام ایک نہیں تھا، کئی طعام تھی، لیکن ایک قسم کی تھی، کیا تھی؟ روزانہ وہی تھی۔ لیکن جو اس آدمی کے اندر یہ تڑپ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ کا تعلق بہت بڑی چیز ہے، یہ چیزیں دنیا کی ہیں، کیا ہے؟ یہ معمولی چیز ہے، بٹھیری معمولی نہیں تھی، یہ دنیا کی چیزیں کیا ہے؟ معمولی ہے۔ اور جو تمہارا مقصد ہے اصلاح، تزکیہ، یہ کیا ہے؟ بہت بڑا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑے گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، تعلق نصیب فرمائیں۔ ہاں، میں نے کل ایک بات کی تھی، مجھے تو یاد نہیں رہا، لیکن میرے ایک ساتھی مفتی زین الدین صاحب نے وہ مجھے تنبیہ کی، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ کل میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام، جو میرا کہنے کا مطلب تھا نا کہ صحابہ کرام کی اکثریت وہ چونکہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی،
مقصد تو یہی تھا، اور وہ اس کی عام مشغلہ تھا، شہدائی تھی. تو شہدائی کا مطلب میرا کیا تھا، یہ نہیں کہ اس کی بات تھی جب حرمت نازل ہو گئی، سمجھ آئی بات، حرمت سے پہلے شہدائی تھے، لیکن اس نے قربان کیا. میں کیا کہ بعض میں ایسی تھی کہ وہ اس کے مریض ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ وہ ایک کا دکھا تھا، اور وہ بھی جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دین پر کوئی بات آتی تو سر پہلے پیش کر